بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبد الملک کہتا تھا کہ اسے اپنی جان کا کوئی غم نہیں، وہ اپنے خاندان کی عورتوں کو محفوظ کرنا چاہتا تھا، اور دوسرا اس کا الموت جانے کا ارادہ تھا کہ اس نے حسن بن صباح کو مجبور کرنا تھا کہ وہ فوج تیار کرے اور سلجوکیوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ لڑ کر انہیں ختم کرے۔ شہر کے لوگوں سے 2 اونٹ اور کچھ گھوڑے لے لیے گئے تھے۔ یہ سارا انتظام خفیہ رکھا گیا تھا۔ رات کو جب قلعے کے اندر خاموشی طاری ہو گئی اور لوگ گہری نیند سو گئے تو 2 اونٹ اور گھوڑے عبد الملک کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ اس کا خاندان تیار تھا، جو سامان ساتھ لے جانا چاہتا تھا وہ بھی تیار کر لیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ شہر سے نکلا۔ چونکہ اس شہر میں فوج تھی ہی نہیں، اس لیے دروازوں پر کوئی پہرا اور کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی۔ اس شام لوگوں نے خود ہی شہر کے دروازے بند کر لیے تھے۔ ایک دروازہ کھول لیا گیا اور یہ قافلہ نکل گیا۔ مزمل اور بن یونس قافلے کے محافظ تھے۔ ناظر وطبس سے کوئی 1 میل دور گئے ہوں گے کہ مزمل نے گھوڑے کے ساتھ بندھی ہوئی مشعل کو آگ لگائی۔ عبد الملک نے پوچھا کہ مشعل کی کیا ضرورت ہے؟ چاند اوپر آ رہا ہے۔ مزمل نے کوئی جواب نہیں دیا اور مشعل بلند کر کے دائیں بائیں 3 بار ہلائی اور پھر مشعل بجھا دی۔ عبد الملک نے پوچھا کہ یہ اس نے کیا کیا ہے؟ مزمل نے اسے ویسے ہی باتوں میں ٹال دیا۔ ذرا ہی دیر بعد دور سے گھوڑوں کے ہلکے ہلکے ٹاپ سنائی دینے لگے جو تیزی سے بڑھتے آ رہے تھے۔ عبد الملک نے چونک کر کہا کہ یہ گھڑ سوار نہ جانے کون ہے۔ مزمل نے کہا کہ کوئی ایسا خطرہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اپنے آدمی ہوں اور وہ مشعل کی روشنی دیکھ کر ادھر آ رہے ہوں۔ وہ سوار جو آ رہے تھے جنگل میں کہیں چھپے ہوئے تھے۔ وہ مزمل اور بن یونس کے ساتھ وسم کوہ سے آئے تھے اور ناظر وطبس سے کچھ دور ان سے الگ ہو گئے تھے۔ ان کی تعداد 40-50 تھی۔ انہیں کچھ دور جا کر چھپے رہنا تھا اور مزمل کے اسی اشارے کا انتظار کرنا تھا۔ طے یہی کیا گیا تھا کہ مزمل اور بن یونس عبد الملک کو آدھی رات کے وقت قلعے سے نکالیں گے۔ ان کی یہ اسکیم کامیاب ہو گئی تھی اور مزمل نے انہیں مشعل کا اشارہ دے دیا تھا۔ گھڑ سواروں نے قریب آ کر اس قافلے کو گھیرے میں لے لیا اور مزمل نے عبد الملک سے کہا کہ وہ گھوڑے سے اتر آئے۔ وہ گھوڑے سے اترا ہی تھا کہ ایک گھڑ سوار نے تلوار نکالی اور عبد الملک کا سر فوراً ہی تن سے جدا کر دیا۔ اس کے خاندان کی جو عورتیں تھیں انہوں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ مزمل نے عورتوں سے کہا کہ ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا اور انہیں واپس قلعے میں بھیج دیا جائے گا۔ اس خاندان کے 2 آدمی بھی ساتھ تھے، انہیں قتل کر دیا گیا اور پھر عبد الملک کی لاش اور اس کا سر اٹھا کر یہ قافلہ ناظر وطبس واپس چلا گیا۔ ایک گھڑ سوار نے عبد الملک کا سر اپنی برچھی کی انی سے اڑس لیا اور اس کے خاندان کی عورتوں کو قلعے میں داخل کر کے سب قلعہ وسم کوہ کی طرف چل پڑے۔ مزمل کا خیال تھا کہ عبد الملک کا سر قلعہ الموت کے دروازے پر رکھ آتے ہیں، لیکن سواروں کا کماندار نہ مانا اور اس نے کہا کہ اس کا فیصلہ سالار اوریزی کرے گا۔ تیسری صبح سوار وسم کوہ پہنچ گئے۔ وہ برچھی جس میں عبد الملک کا سر اڑسا ہوا تھا سالار اوریزی کو پیش کی گئی۔ سالار اوریزی نے کہا کہ یہ سر کپڑوں میں لپیٹ کر سلطان محمد کے پاس بھیج دیا جائے، شاید یہ سر وہ بغداد بھیجنا چاہتا ہو۔ اس کے بعد تاریخ میں اس سر کا سراغ نہیں ملتا کہ اس کا سر بغداد میں بھیجا گیا تھا یا نہیں۔ یہ صاف شہادت ملتی ہے کہ سالار اوریزی نے سلطان کے حکم کے بغیر ہی اپنی آدھی فوج قلعہ ناظر وطبس اس حکم کے ساتھ بھیج دی تھی کہ اس قلعے پر قبضہ کر لیا جائے۔ فوج کو یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ کسی کے ساتھ ذرا سی بھی زیادتی نہ کی جائے، بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں یقین دلایا جائے کہ ان کی پوری حفاظت کی جائے گی اور کسی عورت پر دست درازی نہیں ہوگی۔ فوج اس حکم کو بڑی اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ زمانہ چونکہ قتل و غارت کا زمانہ تھا، باطنی مسلمانوں کو قتل کرتے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے بھی باطنی جوابی قتل ہوتے تھے، اور فوج کو یہ حکم تھا کہ جہاں کہیں کوئی باطنی نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ ان حالات میں سالار اوریزی نے اپنی فوج کو خاص طور پر کہا تھا کہ کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ فوج چلی گئی اور 5ویں-6 روز ناظر وطبس سے قاصد آیا اور اس نے بتایا کہ وہاں امن و امان ہے اور جو لوگ بھاگ رہے تھے انہیں روک لیا گیا ہے۔
اس پیغام کے ملنے کے بعد سالار اوریزی ناظر وطبس چلا گیا۔ مزمل اور بن یونس بھی اس کے ساتھ گئے۔ شمونہ اور شافیہ وسم کوہ میں ہی رہیں۔ سالار اوریزی نے اس قلعہ بند آبادی کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ویسا ہی لیکچر دیا جیسے سنجر نے شاہ در میں دیا تھا۔ اس نے خاص طور پر زور دے کر کہا کہ اللہ کے راستے پر واپس آ جاؤ۔ تمہیں جنہوں نے پیر و مرشد اور امام بن کر گمراہ کیا تھا ان کا انجام دیکھ لو۔ تم نے اپنے شیخ الجبل اور امام حسن بن صباح کے استاد کی لاش دیکھ لی ہوگی، اس کی لاش کے ساتھ سر نہیں تھا۔ اگر یہ اللہ کا اتنا ہی برگزیدہ شخص تھا تو وہ اس انجام کو کیوں پہنچا؟ مختصر یہ کہ اوریزی نے ان لوگوں کو باطنی فتنے سے نکالنے کے لیے بہت کچھ کہا۔ وہ لوگ پہلے ہی خوف زدہ تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ سلجوقی فوج آئی اور اس نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہ موقع ہوتا ہے جب فاتح فوج شہریوں پر ٹوٹ پڑتی ہے اور پہلا حلہ وہاں کی عورتوں پر بولتی ہے، لیکن اس فوج نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ اس کے بجائے اس فوج کا کماندار شہر سے بھاگنے والوں کو روکتا تھا اور روک روک کر واپس ان کے گھروں میں بھیجتا تھا، اور پھر لوگوں کو یقین دلاتا تھا کہ وہ ان کے محافظ بن کر آئے ہیں، لٹیرے بن کر نہیں آئے۔ جب سالار اوریزی ان لوگوں کے سامنے گیا تو لوگ پہلے ہی مطمئن ہو چکے تھے۔ اوریزی کی ایک ایک بات ان کے دلوں میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ تو اب عقیدوں، فرقوں اور مذہب کی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے شہدر میں بہت برا وقت دیکھا تھا، اب تو وہ اپنے اہل و عیال کی سلامتی اور عزت و آبرو چاہتے تھے۔ وہ انہیں ملتی نظر آ گئی تو وہ سالار اوریزی کی ہر آواز پر لبیک کہنے لگے۔ سالار اوریزی نے اپنا ایک خاص ایلچی سلطان محمد کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا، اس طرح قلعہ ناظر وطبس اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ سالار اوریزی کو توقع یہ تھی کہ سلطان ناراض ہوگا کہ اس کے حکم کے بغیر ایسا کیوں کیا گیا، لیکن جب ایلچی واپس آیا تو پتہ چلا کہ سلطان اس اقدام پر بہت ہی خوش ہوا ہے اور سالار اوریزی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ قلعہ ناظر وطبس کے لوگوں نے سالار اوریزی کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن ان میں کچھ کٹر باطنی بھی تھے جن کے دلوں میں ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ وہ حسن بن صباح کے پیر و مرشد عبد الملک بن عطاش کا قتل برداشت نہ کر سکتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی الموت جا پہنچا اور حسن بن صباح کو جا اطلاع دی کہ پیر و مرشد عبد الملک بن عطاش قتل کر دیے گئے ہیں۔ حسن بن صباح پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے دل میں اپنے پیر استاد کا احترام تھا یا نہیں یہ الگ بات ہے، اس کے لیے اصل دھچکا یہ تھا کہ سلجوکیوں نے بھی اس کی طرح اہم شخصیتوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس آدمی نے جو حسن بن صباح کو اطلاع دینے گیا تھا تفصیل سے بتایا کہ کس طرح دو آدمی اور دو عورتیں وہاں آئی تھیں اور انہوں نے کیا افواہ پھیلائی، اور وہ کس طرح عبد الملک کو لے گئے تھے، اور اگلی صبح عبد الملک کی لاش شہر کے ایک دروازے میں پڑی ملی تھی۔ حسن بن صباح یکلخت چونکا اور واہی تباہی بکنے لگا۔ اس کے مشیر اور دیگر درباری اٹھ کھڑے ہوئے اور تھر تھر کانپنے لگے۔ انہوں نے حسن بن صباح کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر صورتحال میں خندہ پیشانی سے بات کیا کرتا تھا اور تبسم اس کے ہونٹوں پر رہتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جن ہونٹوں پر مسکراہٹ رہتی تھی ان ہونٹوں سے جھاگ پھوٹنے لگی، اور جب غصے سے بولتا تھا تو جھاگ اڑ کر سننے والوں پر پڑتی تھی۔ وہ اپنے پیر استاد کا انتقام لینا چاہتا تھا، یہ ممکن نہ تھا، اس لیے اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا تھا کہ اپنے فدائیوں کو سالار اوریزی، سلطان محمد اور سنجر کو قتل کرنے کے لیے کہہ دیتا، لیکن اس کے لیے وقت اور موقع درکار تھا۔ غصے سے وہ پاگل ہوا ہی جا رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ عبد الملک کی دونوں بیویاں اور دو بیٹیاں اور ان کے بیٹوں کے ایک ایک دو دو بچے آئے ہیں۔ حسن بن صباح باہر کو دوڑ پڑا۔ اپنے پیر استاد کے ان پسماندگان کا استقبال وہ آگے جا کر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے استقبال یوں کیا کہ عبد الملک کی بوڑھی بیوی کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اس کی دوسری بیوی ابھی جوانی کی عمر میں تھی۔ حسن بن صباح انہیں اپنے کمرے میں لے آیا۔ کیا سلجوکیوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ حسن بن صباح نے پوچھا، یا آپ خود کسی طریقے سے وہاں نکل آئی ہیں؟ سلجوکی سالار اوریزی آیا تھا،
بڑی بیوی نے جواب دیا۔ اس نے ہمیں بڑے اچھے لہجے میں کہا کہ یہاں رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہوگی، اور اگر الموت جانا چاہتی ہو تو اپنے محافظوں کے ساتھ الموت تک پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا ہمیں الموت پہنچا دیا جائے۔ مجھے زیادہ ڈر اس جوان بیٹی کا تھا، لیکن یوں لگا تھا جیسے یہ جوان بیٹی کسی کو نظر ہی نہ آئی ہو، ورنہ ایسی جوان لڑکی کو کون معاف کرتا ہے؟ لیکن سالار اوریزی نے جیسا کہا تھا ویسا کر کے دکھا دیا۔ ہمیں محافظ دستہ دے کر رخصت کیا اور وہ دستہ قلعہ الموت کے باہر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ حسن بن صباح نے حکم دیا کہ اسے ایک خاص قسم کے فدائی کی ضرورت ہے۔ اس نے بتایا کہ سالار اوریزی کو قتل کرنا ہے۔ اس کے آدمی اچھی طرح جانتے تھے کہ کون سے آدمی کو قتل کرنے کے لیے کس قسم کے فدائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ حسن بن صباح کا مطلب سمجھ گئے، پھر بھی حسن بن صباح نے انہیں مزید سمجھا دیا کہ سالار اوریزی بڑا ہی ہوشیار اور دانشمند آدمی ہے اور اس کی نظریں گہرائی تک چلی جاتی ہیں، اس لیے اس کے مطابق کوئی فدائی بھیجا جائے اور اس کا جوان سال ہونا ضروری ہے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ حسن بن صباح کو ہر بڑی شخصیت کی نفسیات تک سے بھی واقفیت حاصل تھی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس کا جاسوسی کا نظام بڑا ہی کارگر تھا۔ اس میں عام قسم کے یا اوسط درجے کے آدمی نہیں تھے، بلکہ اونچی حیثیت کے لوگ بھی تھے اور خاص طور پر عقل مند آدمی بھی تھے۔ یہ پہلے تفصیل سے سنایا جا چکا ہے کہ حسن بن صباح کی جنت میں فدائی پرورش پاتے تھے۔ ان کے دماغوں پر حشیش اور انتہائی خوبصورت لڑکیوں کا قبضہ ہوتا تھا۔ ان کی اپنی تو کوئی سوچ ہوتی ہی نہیں تھی۔ حسن بن صباح کی ایک جنت اور بھی تھی، اس کے متعلق تاریخ میں کم ہی لکھا گیا ہے، لیکن دو واقع نگاروں نے اس کی بھی تفصیلات لکھی ہیں، جو مختصراً یوں ہے کہ کچھ نوجوانوں کو ایک خاص قسم کی بوٹی کا نشہ پلایا جاتا تھا اور انہیں ایسی جگہ رکھا جاتا تھا جہاں غالباً اسی بوٹی کا ہلکا ہلکا دھواں پھیلتا رہتا تھا۔ اس نشے کا اور اس دھوئیں کا اثر یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ آدمی اگر کنکریاں کھا رہا ہوتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے مرغن کھانے کھا رہا ہے۔ انہیں کھانے تو مرغن ہی دیے جاتے تھے، لیکن ان کے تصورات میں ایک جنت آباد کر دی جاتی تھی جن میں حوریں بھی ہوتی تھیں اور شراب بھی ہوتی تھی، لیکن وہ حقیقت میں نہ حوریں ہوتی تھیں نہ شراب۔ وہ آدمی اس تصور کو حقیقت سمجھتے تھے۔ تاریخ سے ایسے اشارے ملتے ہیں کہ اس خیالی جنت میں بہت ہی تھوڑے نوجوانوں کو رکھا جاتا تھا، کیونکہ باہر بھیجے جانے کی صورت میں ان کا نشہ اتر بھی سکتا تھا۔ ان میں سے اگر کسی کو الموت سے باہر بھیجا جاتا تو ساتھ حشیش کا نشہ دیا جاتا تھا۔ حشیش ایسی چیز تھی جو دماغ کو حقیقی حالت میں آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد 26-27 سال عمر کا ایک خوبرو آدمی حسن بن صباح کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا۔ اس آدمی نے حسن بن صباح کے آگے سجدہ کیا۔ حسن بن صباح نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ سجدے سے اٹھا۔ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا چاہتے ہو؟ حسن بن صباح نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یا امام، اس آدمی نے جواب دیا، آپ کا حکم ہوگا تو ہمیشہ جنت میں رہنا چاہوں گا، اور آپ جہنم میں پھینکیں گے تو وہاں بھی میری زبان پر آپ ہی کا نام ہوگا۔ نہیں، جہنم میں نہیں پھینکوں گا۔ حسن بن صباح نے کہا، میں تمہیں اس جنت میں بھیج رہا ہوں جس میں تم ہمیشہ رہو گے اور ہمیشہ جوان رہو گے۔ اگر ہم آج کل اور جدید دور کی بات کریں تو یہی کہیں گے کہ اس جوان آدمی اور اس جیسے دوسرے آدمیوں کی برین واشنگ ایسی خوبی سے کر دی گئی تھی کہ وہ حسن بن صباح کے اشارے پر جہنم میں جانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے۔ یورپ کے 2-3 نفسیات دانوں نے حسن بن صباح کی جنت کا نفسیاتی تجزیہ بھی کیا ہے، جو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ بڑا ہی خشک اور سائنسی موضوع ہے۔ حسن بن صباح کا اپنا ایک طریقہ اور انداز تھا جو وہ ایسے نوجوانوں پر استعمال کرتا تھا۔ اس نے اس جوان آدمی کو بتایا کہ وہ قلعہ وسم کوہ جائے گا اور وہاں اسے ایک سپہ سالار دکھایا جائے گا جس کا نام اوریزی ہے۔ اسے قتل کرنا ہے اور خود بھی قتل ہو جانا ہے۔ اگر وہ اس کو قتل کر کے زندہ آ سکتا ہے تو یہ اس کی اپنی قسمت ہے، وہ واپس یہاں آئے گا تو جنت میں رہے گا، اور اگر اپنے آپ کو مار لے گا یا کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا تو اس سے زیادہ خوبصورت جنت میں جائے گا۔
حسن بن صباح کے فدائی کوئی اور دلیل تو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ان کے دماغوں پر حشیش اور عورت اور لذت پرستی سوار ہوتی تھی۔ جان لینے اور جان دینے کو وہ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اس جوان سال آدمی کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا کہ وہ یہ کام کس طرح کرے گا، اور وہ اکیلا نہیں ہوگا، وہاں دو آدمی ایسے ملیں گے جو اسے اپنی پناہ میں رکھیں گے اور ریزی کے قتل میں اس کی وہ رہنمائی اور مدد کریں گے۔ حسن بن صباح نے ایسے انداز سے بات کی تھی جیسے اس نے اس جوان سال شخص پر بہت بڑی نوازش کی ہو کہ وہ اسے اپنے حکم کی تعمیل کا موقع دے رہا ہے۔ وسم کوہ ایک قلعہ بند شہر تھا جس کے متعلق پہلے تفصیل سے سنایا جا چکا ہے کہ یہ کس طرح اور کتنی مدت میں فتح کیا گیا تھا۔ اب اس کے اندر کے حالات بالکل نارمل تھے۔ عام خیال یہی تھا کہ اس قصبے میں اب کوئی باطنی نہیں رہا، لیکن یہ سوچنے والے حقیقت سے بے خبر تھے۔ وہاں چند ایک باطنی موجود تھے جو صرف باطنی ہی نہیں بلکہ حسن بن صباح کے جاسوس اور تخریب کار بھی تھے۔ وہ اس معاشرے میں اس طرح گھل مل گئے تھے کہ ان پر ذرا سا بھی شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ وسم کوہ کی خبریں الموت پہنچاتے رہتے تھے۔ ابھی تک انہوں نے کوئی تخریبی کارروائی نہیں کی تھی، شاید انہیں ایسا کوئی مشن دیا ہی نہیں گیا تھا۔ ان کی تعداد بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، 5-7 ہی ہوں گے۔ وسم کوہ میں 2 ادھیڑ عمر آدمی رہتے تھے۔ ان کے گھر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، دونوں بیوی بچوں والے تھے۔ ایک بڑھئی کا کام کرتا تھا اور دوسرا سبزیاں کاشت کر کے لوگوں کو بیچتا تھا۔ دونوں نے معاشرے میں اپنی عزت کی جگہ بنا رکھی تھی اور لوگ انہیں عزت و احترام سے دیکھتے تھے۔ وہ بھی سب میں گھل مل کر رہتے تھے۔ وہ جو بڑھئی کا کام کرتا تھا، اس کے گھر ایک جوان سال آدمی آیا جو اس کا مہمان سمجھا گیا، لیکن وہ وہیں رہنے لگا۔ بڑھئی اور اس سبزی فروش نے لوگوں کو بتایا کہ یہ بڑھئی کا بھتیجا ہے، رے میں رہتا تھا، اس کا باپ مر گیا ہے، اب یہ اپنے بڑھئی چچا کے ساتھ رہنے کے لیے یہاں آیا ہے اور اپنے چچا کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس کا نام عبید عربی بتایا گیا۔ عبید عربی خاموش طبع انسان تھا، لوگوں سے کم ہی ملتا اور بولتا تو بہت ہی کم تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی سی چھائی رہتی تھی۔ کوئی اسے سلام کرتا ملتا تو اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی تھی، پھر فوراً مسکراہٹ غائب ہو جاتی اور چہرے پر اداسی عود کر آتی تھی۔ اس کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی کی طرف نہ دیکھے اور کوئی اس کے ساتھ سلام دعا نہ کرے۔ یہ وہی خوب رو جوان تھا جسے حسن بن صباح نے ذاتی طور پر وسم کوہ، سالار اور رضی کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ وہ اس بڑھئی کا بھتیجا تھا یا نہیں، اس کا باپ مر گیا تھا یا نہیں، بہرحال یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ بڑھئی اور سبزیاں لگانے اور بیچنے والا اس کا پڑوسی باطنی تھے۔ وہ صرف باطنی نہیں تھے بلکہ تجربے کار جاسوس اور تخریب کار تھے۔ وسم کوہ سے الموت خبریں پہنچاتے رہتے تھے۔ ان دونوں نے عبید عربی کو اپنی پناہ میں رکھا اور اس جوان سال اور خوب رو آدمی نے ان دونوں کی ہدایات اور رہنمائی سے سالار اور ریزی کو قتل کرنا تھا۔ وسم کوہ میں ایک وسیع و عریض میدان تھا جسے گھڑ دوڑ کا میدان کہا کرتے تھے۔ فوجی وہاں لڑائی کی مشق وغیرہ کیا کرتے تھے اور سوار گھوڑے دوڑاتے تھے۔ سالار اور ریزی ہر روز کچھ دیر کے لیے وہاں جاتا اور گھوڑے پر سوار اس میدان میں گھوم پھر کر اور فوجیوں کو ٹریننگ کرتے دیکھا کرتا تھا اور پھر واپس آ جاتا تھا۔ ایک روز عبید عربی ان لوگوں میں کھڑا تھا جو فوج کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ سالار اور ریزی ان لوگوں کے قریب سے گزرا تو عبید عربی اس کی طرف چل پڑا۔ ایک فوجی نے دوڑ کر اسے وہیں روک لیا اور پوچھا کہ وہ آگے کیوں آیا ہے۔ میں فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں، عبید عربی نے کہا۔ میں اس لیے سپہ سالار کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ نہیں بھائی، فوجی نے کہا، میں تمہیں وہ جگہ دکھا دوں گا جہاں فوج میں آدمی بھرتی کے لیے جاتے ہیں، تم وہاں چلے جانا اور تمہیں بھرتی کر لیا جائے گا۔ میں صرف بھرتی کے لیے سپہ سالار سے ملنا نہیں چاہتا، عبید عربی نے کہا۔ یہ سپہ سالار مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں اس کا عقیدت مند ہوں۔ یہ بہادر سالار ہے اور پکا مسلمان ہے۔ میں اس کے ساتھ وہاں ہاتھ ملانا چاہتا ہوں اور اس کا ہاتھ چومنا بھی چاہتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، فوجی نے کہا، بڑا سخت حکم ہے کہ کوئی باہر کا آدمی سپہ سالار کے قریب نہ جائے۔ تمہیں بھی سپہ سالار سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ کیوں؟ عبید عربی نے پوچھا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے،
فوجی نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسن بن صباح کے فدائی یہاں کتنے حاکموں کو قتل کر چکے ہیں؟ ان کا طریقہ قتل یہی ہے کہ عقیدت مند بن کر یا فریادی بن کر یا کسی حاکم کے قریب روتے دھوتے چلے جاتے ہیں اور خنجر نکال کر اس حاکم کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر خودکشی کر لیتے ہیں۔ دراصل عبید عربی دیکھنا چاہتا تھا کہ سالار اوریزی کے قریب جایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اسے پتہ چل گیا کہ وہ یا کوئی اور اس سالار کے قریب نہیں جا سکتا۔ اسے اب کوئی اور طریقہ سوچنا تھا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر ہی باقی تھی۔ شافیہ قلعہ وسم کوہ کی دیوار پر اکیلی ہی ٹہل رہی تھی۔ وہ تو اس دنیا میں رہ ہی اکیلی گئی تھی۔ اسے ماں باپ یاد آ رہے تھے اور پھر اسے اپنا چچا ابو جندل یاد آنے لگا۔ اس کے چچا کے مارے جانے کا اسے کوئی افسوس نہیں تھا، لیکن اس کے دل پر بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ وہ اپنے چچا ابو جندل کے ساتھ دور دراز کے ایک پہاڑی علاقے میں خزانے کی تلاش میں گئی تھی۔ شافیہ کو کسی خزانے کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ابو جندل شافیہ اور اس کی بہن کو بھی ساتھ لے گیا تھا کہ پیچھے ان کی دیکھ بھال اور حفاظت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ابو جندل جس طرح خزانے والے غار میں مارا گیا تھا اور جس طرح شافیہ وہاں سے نکلی اور جن مصائب میں الجھتی اور نکلتی واپس وسم کوہ پہنچی تھی، وہ پہلے تفصیل سے سنایا جا چکا ہے۔ شافیہ قلعے کی دیوار پر چلتے چلتے رک گئی اور جنگل کی طرف دیکھنے لگی جس میں سے گزر کر وہ واپس آئی تھی۔ اس کے دل پر ہول سا طاری ہونے لگا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ وہ یقینی موت کے پیٹ سے نکل آئی تھی۔ وسم کوہ میں اس کا اپنا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں رہا تھا، لیکن وہ یہیں واپس آ گئی۔ وہ خوش قسمت تھی کہ اسے مزمل اور شمونہ کی پناہ مل گئی تھی۔ ان دونوں نے اسے وہی پیار دیا جو اس کے ماں باپ اور پھر اس کا چچا ابو جندل اپنے ساتھ ہی لے کر اس دنیا سے اٹھ گئے تھے۔ وہ پھر اللہ کا شکر اس لیے بھی ادا کرنے لگی کہ ابو جندل نہ صرف باطنی تھا بلکہ حسن بن صباح کا جاسوس اور تخریب کار تھا، لیکن شافیہ اس کے راستے سے ہٹ کر اللہ کی راہ پر آ گئی۔ اس راہ پر مزمل اور شمونہ نے اور سالار اوریزی نے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سورج افق تک پہنچ گیا تھا اور شفق بڑی ہی دلکش ہوتی جا رہی تھی۔ شافیہ اس شفق کے رنگ دیکھنے لگی۔ اسے اپنے پیچھے قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ سنائی دی۔ یہ چاپ بتا رہی تھی کہ کوئی خرامہ خرامہ چلا آ رہا ہے۔ شافیہ نے پیچھے دیکھا، ایک خوبرو جوان آہستہ آہستہ چلا آ رہا تھا۔ شافیہ نے اسے دیکھا اور پھر شفق کی طرف نظریں پھیر لیں، لیکن اچانک اس نے پھر پیچھے دیکھا۔ اسے اس جوان سال آدمی کا چہرہ کچھ مانوس اور شناسا سا لگا۔ اس نے اس چہرے کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور ذہن پر زور دے کر یاد کرنے لگی کہ یہ چہرہ اسے کہاں نظر آیا تھا۔ اسے اتنا یاد آیا کہ یہ چند دنوں یا چند مہینوں یا چند سالوں پہلے کی بات نہیں، بلکہ بڑی ہی پرانی بات ہے کہ یہ چہرہ یا اس سے ملتا جلتا چہرہ دیکھا تھا۔ اس نے اس شخص سے نظریں ہٹا لیں اور وہ جوان سال شخص اسی رفتار سے چلتا آیا اور شافیہ کے قریب پہنچ گیا۔ شافیہ نے ایک بار پھر منہ اس کی طرف کر کے دیکھا۔ وہ آدمی بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ چونک اٹھا ہے اور وہ شافیہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے درمیان بمشکل ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ وہ جوان آدمی شافیہ کی عمر کا تھا۔ اس وقت شافیہ کی عمر 25-26 سال ہو گئی تھی۔